مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کیا گیا ہے اور ماتن صاحب نے یہ کہا ہے کہ چوتھی قسم وہ قسم ہے جو بندوں سے ساقط ہو اور فی الجملہ مشروع ہو۔ فی الجملہ مشروع ہونے کا مطلب میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یعنی بعض مقامات میں مشروع ہو۔ فی الجملہ کا مطلب بعض مقامات میں وہ مشروع ہو اور بعض ایسے مقامات ہوں کہ جن میں رخصت دی گئی ہو، یعنی مقامات رخصت کے مقامات کے علاوہ بعض مقامات میں مشروع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بندوں سے ساقط کر دی گئی ہو، یہ چوتھی قسم ہے۔ لہٰذا اس میں دو جہتیں پائی جائیں گی اس قسم رابع میں۔ ایک تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ موضع رخصت میں مطلب یہ ہے کہ باقی نہیں ہے، یعنی رخصت کی جگہ باقی نہیں ہے، تو وہ مجاز کی قسم سے اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ وہ دوسری جگہ باقی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو وہ مجاز ہونے میں انقص ہوگی، لہٰذا یہ قسم اول کے مشابہ ہوگی۔ یعنی دو جہتیں اس کے اندر پائی جائیں گی، ایک اعتبار سے موضع رخصت میں ہو کر کے باقی نہیں رہے گی تو عزیمت والی اس میں ہوگی، اور ایک لحاظ سے چونکہ دوسرے جگہ میں وہ باقی ہوگی تو وہ مجاز ہونے میں انقص ہوگی۔ تو اس دونوں قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے رخصت مجازیہ، تو یہ اس قسم اول کے کیا ہو جائے گی؟ مشابہ ہو جائے گی۔ اس کی مثال ماتن صاحب نے پیش یہ کی ہے، جیسا کہ نماز سفر کی حالت میں نماز کا قصر ہے نا، سفر کی حالت میں کس کا قصر؟ شارح صاحب نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اس عبارت میں مسامحت ہے۔ زیادہ مناسب اور زیادہ لائق بات یہ تھی کہ مصنف گرامی ارشاد فرماتے کسقوط اکمال الصلاۃ فی السفر، یہ کہتے جیسا کہ نماز سفر کے عالم میں نماز کے اکمال کا ساقط ہونا۔ سمجھے کیوں یہ فرماتے؟ وجہ اس کی یہ ارشاد فرمائی ہے تاکہ یہ اپنے قرین کے موافق ہو جائے، یعنی جو مصنف گرامی کا قول مطلب آ رہا ہے نا نیچے وسقوط حرمت الخمر، یہ قرین ہے اس کا، ارے قرین کا معنی ساتھی ہے نا، تو تاکہ یہ والا متن اپنے دوسرے متن کے جو اس کا ساتھی ہے اس کے بعد آ رہا ہے تو اس میں بھی تو سقوط ہے نا، کا سقوط حرمت الخمر، تو اس میں جب لفظ سقوط کا استعمال کیا مصنف نے کہ جیسا کہ شراب کی حرمت کا ساقط ہونا، ویسے ہی یہاں بھی کیا لاتے؟ سقوط اکمال الصلاۃ، یہ لانا تھا، اولا تھا یہ، تاکہ یہ اپنے قرین کے موافق ہو جائے اور اپنی اصل یعنی ممثل لہو کے مطابق ہو جائے، کیونکہ ممثل لہو میں سقوط لیا گیا ہے، ممثل لہو میں کیا لیا گیا ہے؟ سقوط، لیکن مطلب یہ ہے کہ حاصل سے اس کو تعبیر کیا گیا کقصر الصلاۃ فی السفر، یعنی جو مطلب نماز کے عالم سفر کے عالم میں نماز کا قصر، تو یہ حاصل مصدر جو ہوتا ہے اس کو حاصل سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تخفیفاً، اس کے پیش نظر تخفیفاً اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا گیا۔ بہرحال یہ حالت سفر میں جو مطلب قصر صلاۃ ہے، تو یہ قصر صلاۃ ہم احناف کے یہاں رخصت اسقاط ہے۔ اصل میں رخصت کی دو قسمیں ہیں، ایک رخصت اسقاط اور ایک رخصت ترفیہ۔
ترفیہ کہتے ہیں خوشحال بنانے والی رخصت، زندگی بہتر بنانے والی رخصت۔ تو اس میں رخصت اسقاط ہمارے یہاں ہے، تو رخصت اسقاط میں عزیمت پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔ یعنی اگر پورے مسافر نے پوری نماز ادا کی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، مگر ہم احناف کے یہاں وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار، کیونکہ اس کو رخصت اسقاط مانا گیا ہے۔ تو رخصت اسقاط کا مطلب کیا ہے؟ ساقط کرنے کی رخصت، یعنی 2 رکعت تم سے ساقط کر دی گئی ہے، 2 رکعت تم پڑھو، تو یہ رخصت اسقاط ہے۔ 4 رکعت اگر نماز اس نے ادا کر لی تو گنہگار ہوگا مسافر، البتہ نماز اس کی 2 رکعت مانی جائے گی۔ سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں یہ رخصت ترفیہ ہے۔ کیا ہے یہ رخصت؟ یعنی خوشحال بنانے والی رخصت، آرام دہ رخصت، اور ان کے یہاں اولا اکمال ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے یہاں اولا کیا ہے؟ اکمال، اور دلیل اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو اگر تمہیں کافروں کی طرف سے ستائے جانے کا اندیشہ ہو، ایذا کا اندیشہ ہو۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں قصر صلاۃ کو کس پر معلق کیا ہے؟ خوف پر۔ یعنی ان خفتم، سفر اگر کر رہے ہو اور تمہیں دشمن کی طرف سے اندیشہ ہے تو کیا کرو؟ ان تقصروا، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کیا کرو۔ یہاں قصر صلاۃ کو خوف پر معلق کیا گیا ہے اور اس میں گناہ کی نفی کی گئی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے پتہ چل گیا کہ اولا اکمال ہے۔ اولا کیا ہے؟ اکمال ہے، کیونکہ معلق کیا گیا۔ اگر اندیشہ ہو، سفر کر رہے ہو اور اگر اندیشہ بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے مسافر ہو اور اگر خوف کا اندیشہ نہیں ہے تو کیا کر سکتے؟ اکمال کیا ہے؟ اولا ہے، پوری پڑھنا اولا ہے، اگرچہ 2 رکعت بھی تم پڑھ سکتے ہو کہ وہ رخصت ہے۔ لیکن ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ پوری آیت کریمہ اتری تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قصر کریں، جبکہ ہم تو اطمینان والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، وَنَحْنُ آمِنُونَ، تو ہم کیوں، یعنی کیسے قصر کریں، کیوں قصر کریں، کیا وجہ ہے قصر کرنے کی، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قصر کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی ایسا صدقہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مطلب یہ ہے کہ تم پر کیا ہے، تو اس کی طرف سے یعنی اس کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی جو رخصت دی گئی ہے تمہیں، 2 رکعت کی رخصت دی گئی ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ صدقہ ہے اور اس کو قبول کرو۔ اور اس کو صدقہ مطلب یہ ہے کہ نام رکھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو صدقہ نام رکھنے کی وجہ، جبکہ صدقہ ایسی چیز کا صدقہ جو تملیک کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ ارے مطلب یہ تملیک کا احتمال ہے اس میں، صدقے میں جو اس کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے، تو کیا ہم مالک بن سکتے ہیں؟ تملیک کا احتمال اس میں نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کا صدقہ جو تملیک کا احتمال رکھے نہ رکھے تو یہ اسقاط محض ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسقاط محض ہے، اور بندوں کی طرف سے رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے اس کو اپنی طرف سے کیا کر دیں، مطلب یہ ہے کہ رد کر دیں۔ جیسے کہ ولی قصاص، کوئی قتل ہو گیا اور اب جو اس مقتول کے اولیاء ہیں، یعنی ولی قصاص اگر جنایت کو معاف کرے تو وہ جنایت کو معاف کرنا کہ بھئی ہم نے معاف کر دیا، تو کیا یہ معاف کرنا اب رد کا احتمال رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ معاف کر دیا تو کر دیا، اب رد کا احتمال
نہیں ہے۔ تو اگرچہ متصدق یعنی صدقہ کرنے والا اس میں سے ہو کہ جس کی اطاعت لازم نہیں ہے، یعنی چاہے صدقہ کرنے والا اس قبیل سے ہو کہ جس کی اطاعت نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو اس کے صدقے کے اندر بھی یہ ہے کہ ولی قصاص اگر جنایت کی معافی کر دے تو اب وہ قابل رد نہیں ہے۔ تو جب اس کا یعنی قابل رد یعنی رد کا احتمال نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جس کی اطاعت ہر حال میں لازم و ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت جو لازم و ضروری ہے، تو اس کی طرف سے جو صدقہ ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ لا یرد، کہ اس کو مطلب لا ترد، کہ اس کا احتمال رد کا احتمال بالکل بھی نہ ہو۔ تو رد کا احتمال بالکل نہ ہو یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کے یہاں یہ رخصت اسقاط ہے اور 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ ہاں گناہ کی نفی کا معاملہ تو ان سے گناہ کی نفی ان کے یعنی تطیب نفس کی بنیاد پر ہے، دل کو خوش کرنے کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ یہ مظنہ تھا، ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں قصر کریں گے تو کہیں گناہ تو نہیں ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی کہ اگر قصر کر لیا تو گناہ تو نہیں ہوگا، تو اس مظنے کے ازالے کے لیے کیا کہا گیا؟ لیس علیکم جناح، گناہ کی نفی کی گئی کہ اس کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ خوف کی قید بھی اتفاقی ہے، اس پر قصر موقوف نہیں ہے۔ خوف کی قید اتفاقی ہے، قصر صلاۃ اس پر موقوف نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا۔ بھئی بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے والنوع الرابع ما سقط عن العباد، اور چوتھی قسم وہ ہے جو فی الجملہ مشروع ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں سے ساقط کر دی گئی ہو، اے فی بعض المواضع، یعنی بعض مقامات میں، سوا موضع الرخصہ، رخصت کے مقام کے علاوہ۔ تو اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ رخصت کی جگہ میں ہو کر کے باقی نہیں ہے تو وہ مجاز کے قبیل سے ہوگی، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ موضع آخر میں ہو کر کے باقی ہے تو وہ مجاز ہونے میں انقص ہوگی، تو یہ قسم اول کے مشابہ ہوگی۔ کا قصر الصلاۃ فی السفر، جیسے کہ سفر میں نماز کا قصر کرنا۔ شارح فرماتے ہیں فیہ مسامحۃ، اس میں مسامحت ہے، اور زیادہ لائق یہ بات تھی کہ مصنف گرامی فرماتے کا سقوط اکمال الصلاۃ فی السفر، جیسا کہ نماز میں سفر کے اکمال کا ساقط ہونا، تاکہ یہ اپنے قرین کے مطابق ہو جائے اور اپنی اصل کے موافق اور مطابق ہو جائے ممثل لہو کے۔ اصل سے مراد کیا ہے؟ ممثل لہو جو سقوط ہے۔ لیکنہ عبر بالحاصل، لیکن حاصل سے اس کو تعبیر کیا گیا تخفیفاً، یعنی تخفیفاً۔ فہو عندنا رخصت اسقاط، تو ہمارے یہاں یہ رخصت اسقاط ہے، لا یجوز العمل بعزیمتها، اس کی عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وعند الشافعی رخصت ترفیہ، اور امام شافعی کے نزدیک رخصت ترفیہ ہے، اور اولا مطلب یہ ہے کہ اکمال ہے، ان کے یہاں اولا کیا ہے؟ اکمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم پر جب زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز کا قصر کرو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ علق القصر بالخوف، تو قصر کو خوف پر معلق کیا اور اس میں گناہ کی نفی کی۔ فعلم ان الاولا هو الاکمال، تو جان لیا گیا کہ اولا کیا ہے۔ ونحن نقول، ہم یہ کہتے ہیں انه لما نزلت الآیہ، جب آیت کریمہ اتری، قال عمر یا رسول اللہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ما بالنا نقصر ونحن آمنون، ہم کیا ہو گیا ہے کہ ہم قصر کریں حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، مطمئن ہیں۔ فقال، تو فرمایا، هذه صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم، یہ صدقہ ہے جو اللہ نے اس کے ذریعے تم پر کیا ہے، تو اس کی طرف سے ہونے والا صدقہ قبول کرو، اور اس کو صدقے کا نام دیا، اور صدقہ ایسی چیز کا جو تملیک کا احتمال نہیں رکھے، اسقاط محض، یہ اسقاط محض ہے، ایسا اسقاط محض جو بندوں کی طرف سے احتمال رد نہیں رکھتا ہے۔ کا ولی القصاص، جیسے کہ قصاص کا ولی، اذا عفا عن الجنایت، جب جنایت اور جرم کو معاف کر دے تو لا يحتمل الرد، تو وہ قابل رد
نہیں ہے، اگرچہ یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ صدقہ کرنے والا ایسے شخص کے قبیل سے ہو کہ جس کی اطاعت لازم نہیں ہوتی ہے، تو جس کی اطاعت لازم ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اس کی طرف سے ہونے والا صدقہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ یرد، کہ وہ رد۔ وَأَمَّا نَفْيُ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ، لیکن ان سے گناہ کی نفی، فَإِنَّمَا هُوَ لِتَطْيِيبِ أَنفُسِهِمْ، تو ان کے دل کی خوشی کے لیے ہے، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَظَنَّةً، کیونکہ ان کو یہ خیال تھا، ان کے دلوں میں یہ بات پیر رہی تھی کہ قصر صلاۃ میں ان پر کہیں گناہ تو نہیں ہے۔ وَبِهِ عُلِمَ، اس سے معلوم ہو گیا کہ خوف کی قید کیا ہے، یہ بھی اتفاقی ہے، لا موقوفاً علیہ القصر، نہ کہ اس پر قصر۔ اب اور مثال سنے، اگلی مثال میں بیان فرمایا کہ حرمت خمر کا ساقط ہونا، کوئی مضطر ہے، سمجھے کہ نہیں، تو مضطر اور مکرہ کے حق میں کوئی مجبور ہے، جان جا رہی ہے، اگر مطلب یہ ہے کہ شراب نہیں پیے گا تو مر ہی جائے گا بقدر ضرورت، لہٰذا اس مضطر کو بقدر ضرورت شراب پینے کی کیا دی ہے شریعت نے؟ اجازت، اور اس کو پینے کے لیے رخصت دی ہے۔ ایسے ہی میتہ کا معاملہ ہے، مردار، کوئی انسان مکرہ ہے یا مجبور ہے تو اس کے سلسلے میں مردار کھا کے ہی وہ بچ سکتا ہے بقدر ضرورت، تو شریعت مطہرہ نے چاہے مضطر ہو چاہے مکرہ ہو، ان دونوں کے حق میں حرمت خمر اور حرمت میتہ کی کو ساقط کیا ہے۔ حرمت خمر اور حرمت میتہ کو کیا کیا ہے؟ ساقط کیا ہے، کیونکہ ان کی حرمت اضطرار کے وقت اور اکراہ کے وقت بالکل باقی نہیں ہے۔ ارے جس وقت وہ مجبور ہے بیچارہ، گردن پر کوئی رکھا ہوا ہے چھری وغیرہ اور مجبور کر رہا ہے، تو اس اکراہ کے وقت میں ان دونوں کی حرمت باقی ہے۔ کن کی حرمت؟ شراب اور میتہ کی حرمت باقی نہیں ہے۔ ایسے ہی مضطر کے حق میں بھی اس وقت، اگرچہ ان دونوں کے علاوہ کے حق میں، کن دونوں کے علاوہ کے حق میں، یعنی غیر مکرہ اور غیر مضطر کے علاوہ کے حق میں کیا ہے؟ وہ باقی ہے دونوں کی حرمت، شراب کی حرمت بھی باقی ہے اور مطلب میتہ کی حرمت بھی کیا ہے؟ باقی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت نے تم سے بیان فرما دیا ہے نا، صاف طور پر بیان فرما دیا اس چیز کو، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو تم پر کیا کی اس نے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ، جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یہ ما حرم علیکم سے استثناء ہے، یعنی جو اس نے تم پر حرام کیا مگر وہ جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ وہ حرام نہیں ہے، تو اس سے استثناء ہے۔ گویا کہ یہ کہا گیا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا حَالَ الضَّرُورَةِ، یعنی اللہ رب العزت نے تم پر تمہارے لیے محرمات جتنی بھی حرام چیزیں ہیں سب کو ظاہر فرما دیا تمام احوال میں سوائے ضرورت کے حال کی۔ لہٰذا اب ایسی صورت میں اگر جناب اس شخص نے یعنی مضطر یا مکرہ نے جناب اگر وہ نہیں کھایا، یعنی مردار نہیں کھایا یا شراب نوشی نہیں کی اور وہ انتقال کر گیا تو گناہگار ہو کر انتقال کرے گا، برخلاف کلمہ کفر کے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کے زبان سے جاری کرنے کی بنیاد۔ یعنی دیکھیے غور کریں، وہاں بھی استثناء ہے، کہاں؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور یہاں بھی استثناء ہے۔ تو اگر مضطر یا مجبور نے، مضطر یا مکرہ نے یعنی شراب نوشی نہیں کی یا مردار نہیں کھایا اور مر گیا تو گنہگار ہو کر مرا، برخلاف اس انسان کے کہ جس کو کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا گیا، اس کے برخلاف ابے تم سوتے کیوں ہو بیٹھ کر کے یار، یہاں اتنا ماروں گا کسی دن، سمجھ لینا قاعدے سے، روزانہ پہلی گھنٹی میں تم لوگوں کا یہ عالم رہتا، سوتے رہتے ہو سامنے بیٹھ کے۔ تو استثناء اس کے اندر بھی ہے، لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ 8ویں پارے کے اندر جو استثناء ہے الا ما اضطررتم الیہ، وہ استثناء حرمت سے ہے۔ کس سے ہے؟ یعنی تم پر ہر حال میں یہ چیزیں حرام ہیں، الا حال الضرورہ،
مگر ضرورت کے وقت میں یہ حالات حرام نہیں ہے، تو یہ حرمت سے استثناء ہے۔ لیکن الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ حرمت سے استثناء نہیں ہے بلکہ غضب یا عذاب سے استثناء ہے۔ کس سے استثناء ہے؟ غضب، کیونکہ تقدیری عبارت یہ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو یہ جو استثناء ہے یہ حرمت سے استثناء نہیں ہے بلکہ غضب یا عذاب سے استثناء ہے۔ یعنی جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا، سمجھے، یا اس پر غضب نہیں کیا جائے گا، سمجھے۔ اور امام شافعی اور امام ابو یوسف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حرمت خمر اور حرمت میتہ اضطرار کے وقت یہ ساقط تو نہیں ہوگی۔ اور سے سننا ذرا، امام ابو یوسف اور امام شافعی دونوں امام یہ فرماتے ہیں کہ حرمت خمر اور حرمت میتہ عند الاضطرار یہ ساقط تو نہیں ہوگی، لیکن اگر یعنی اس کو اس نے پی لیا یا کھا لیا مردار کو تو مواخذہ نہیں ہوگا، حرمت ساقط نہیں ہوگی، حرمت رہے گی لیکن مواخذہ اس سے نہیں ہوگا، جیسے کہ کفر پر اکراہ کی صورت میں مطلب مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں یہ لہٰذا یہ قسم اول کی قبیل سے ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو مجبور کیا گیا ہو نہ یوں کہ وہ حد سے یعنی اپنی خواہش سے کھائے نہ حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے یہ بتایا یعنی مغفرت کے اطلاق نے حرمت کے قیام پر دلالت کیا۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہاں مغفرت کیا ہے؟ مطلق ہے، فلا اسم علیہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو ضرورت سے زیادہ نہ کھائے نہ حد سے تجاوز کرے نہ اپنی خواہش سے کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا کیا ہے؟ مہربان ہے۔ تو بخشنے والا مہربان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت ساقط نہیں ہوگی، البتہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جواب دیا ہے، ہم حنفیوں کی طرف سے جواب پیش کیا گیا ہے جناب، اور جواب یہ پیش کیا گیا ہے کہ مغفرت کا اطلاق کس لحاظ سے ہے یہ دیکھا جائے۔ جو مغفرت مطلق ہے، مغفرت کا اطلاق اس لحاظ سے ہے کہ جس مجبور کو تناول کی رخصت دی گئی ہے، جس مجبور کو تناول کی رخصت دی گئی ہے تو وہ یعنی تناول بطور اجتہاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضطر اپنے دل کی شہادت سے جانتا ہے کہ وہ مجبور ہے، اس کے دل کو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا ہے؟ مجبور ہے، یہ اجتہاد سے ہوتا ہے۔ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کھائے تو قدر حاجت پر بڑھ جائے، ارے ضرورت ایک لقمے کی تھی لیکن مخمصہ ہے بہت زیادہ، بھوکا ہے، مر جائے گا، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حکم تھا، لیکن جب لقمہ جاتا ہے تو قریب ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 5 اور آدھا، ارے او ہو بھر گیا پیٹ، تو ہو سکتا ہے کہ قدر حاجت پر کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے، اور زیادہ بھوکا رکتا نہیں ہے، امید یہی ہوتی ہے زیادہ بھوکے سے، رفتار بھی اس کی تیز ہوتی ہے، تو اس کو اللہ ماشاءاللہ ضرورت متقی اور پرہیزگاروں کو یاد رہتی ہے، مگر جناب اکثر ایسا ہوگا کہ زیادہ بھوکے کو اگر بٹھایا جائے تو وہ یہی کہتا بعد میں بات کرنا، ذرا کیا کرنا؟ بعد میں بات کرنا، پہلے ذرا کھانے سے فراغت حاصل کر لوں، فون سب بند کر دیتا ہے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو قدر حاجت پر بڑھ جانا اس لیے کہ جو مخمصہ کی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس پر حاجت کی مقدار کی رعایت بہت دشوار ہوتی ہے، ایک لقمہ کھا کر اٹھ جائے یہ پہاڑ جیسا ہے اس کے لیے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اب اختلاف کا فائدہ کس میں ظاہر ہوگا؟ یعنی امام ابو یوسف اور امام شافعی اور ہم میں جو اختلاف ہے اس معاملے میں، وہ اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی وہ حرام نہیں کھائے گا اور اس نے شراب نوشی کر لی حالت اضطرار میں، تو اب ان دونوں کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف اور امام شافعی کے یہاں وہ حانث ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، کیونکہ حرمت باقی ہے،
بقائے حرمت کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرمت منتفی ہو چکی ہے انتفاع حرمت کی بنیاد پر۔ دیکھیے اتنا ملا لیں، وسقوط حرمت الخمر والمیتہ فی حق المستر والمکرہ، اور حرمت خمر اور حرمت میتہ کا سقوط مضطر اور مکرہ کے حق میں، فإن حرمتہما لم تبق وقت الاضطرار والاکراہ اصلا، اس لیے کہ ان دونوں کی حرمت اضطرار اور اکراہ کے وقت بالکل باقی نہیں ہے، اگرچہ ان دونوں کے سوا کے حق میں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ کی بنیاد پر، کیونکہ اس کا ارشاد إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یہ اس کے ارشاد مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سے کیا ہے؟ استثناء ہے، گویا کہ کہا گیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو تم پر تمام احوال میں اس نے حرام قرار دیا سوائے حال ضرورت کے۔ تو اگر اس نے میتہ نہ تناول کیا یا شراب نوشی نہ کی تو اس وقت وہ انتقال کر گیا، یموت آثمن، وہ کیا ہو گیا؟ گناہگار ہو کر انتقال کرے گا، برخلاف کلمہ کفر پر اکراہ کے، کیونکہ اگرچہ اس میں بھی استثناء ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اس کا ارشاد الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کے طور پر، لیکنہ لیس استثناء من الحرمہ، لیکن وہ حرمت سے استثناء نہیں ہے بلکہ غضب یا عذاب سے استثناء ہے، کیونکہ تقدیر یہ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کی روایت میں یہ ہے کہ حرمت ساقط نہیں ہوگی لیکن مواخذہ بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ کلمہ کفر پر اکراہ کی صورت میں تو یہ قسم اول کے قبیل سے ہوا، اس کے ارشاد فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم کی بنیاد پر۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اچھا، دل اطلاق المغفرہ، تو مغفرت کے اطلاق نے یہ بتایا کہ حرمت کیا ہے؟ قائم ہے، حرمت کیا ہے؟ ساقط نہیں ہے۔ کون کہتا ہے یہ دونوں؟ والجواب ان اطلاق المغفرہ، اور جواب یہ ہے کہ مغفرت کا اطلاق یہ اس لحاظ سے ہے کہ اضطرار یعنی اضطرار جس میں تناول کی رخصت دی گئی ہے وہ بطور اجتہاد ہوتا ہے، بطور اجتہاد ہوتا ہے، اور قریب ہے کہ تناول قدر حاجت پر کیا ہو جائے؟ زائد ہو جائے، اس لیے کہ جو اس مخمصہ میں مبتلا کیا گیا تو اس پر قدر حاجت کی رعایت کیا ہوتی ہے؟ دشوار۔ اور اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ کسی نے قسم کھائی وہ حرام نہیں کھائے گا، اس نے شراب نوشی کر لی اضطرار کی حالت میں، تو ان دونوں کے نزدیک حانس ہو جائے گا اور ہمارے نزدیک حانس نہیں ہوگا۔ وسقوط غسل الرجل فی مدت المسح، اور مدت مسح میں پیر کے دھلنے کا ساقط ہونا۔ ارے خفین کا مسئلہ تو جانتے ہوگے، یہ تو آسان ہے، کچھ ایسے بھی پڑھ لیا کرو، ہر بات سمجھانا تفصیل سے ضروری نہیں ہوتی ہے، یہ تو آسان سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے مدت مسح میں پیر کے دھلنے کا ساقط ہونا ہے کہ نہیں؟ فإن استتار القدم بالخف، اس لیے کہ قدم کا چھپنا موزے کے ذریعے یہ اس کی طرف حدث کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ جب تک پیر موزے میں چھپا رہے گا خف میں تو حدث سرایت نہیں کرے گا۔ وقد کان طاہرا، جبکہ وہ کیا ہو؟ طاہر۔ وما حل فوق الخف فقد زال بالمسح، اور جو موزے کے اوپر آیا، جو موزے کے اوپر سے علول کیا تو وہ مسح کے ذریعے کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا۔ فلا يشرع الغسل في هذه المدة، تو اب اس مدت میں غسل مشروع نہیں ہوگا۔ کس مدت میں؟ ارے غسل رجل مشروع نہیں ہوگا، کب تک؟ جب تک کہ مدت مسح باقی ہے، اگرچہ غیر لابس کے حق میں کیا ہے؟ یہ مشروع ہو کر کے باقی ہے، سمجھے؟ اور یہ اصولیین کی ایک روایت پر ہے، واما صاحب الہدایہ، لیکن صاحب ہدایہ نے کہا کہ مدت میں موزے کا اتارنا اور پیر کو دھلنا، اگر مدت مسح میں موزہ اتار لیا اور پیر دھل لیا، یکون ماجورن، تو اس کو ثواب عطا کیا جائے گا، کیونکہ غسل یہ اشق ہے، اور عبادت جو عبادت شاقہ یہ ثواب کے اعتبار سے اکثر ہوتی ہے۔ ارے سخت سردی میں ایک وہ لڑکا ہے جو موزوں پر مسح کر رہا ہے، اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، ایک وہ ہے کہ نہیں یار اتار کر دھلیں گے تو ثواب کسے زیادہ ملے گا؟ اتار کر جس نے اپنے اوپر یعنی گرانی برداشت کر کے، مطلب یہ ہے کہ وہ گیا، اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ سمجھ میں